بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل ٹی وی پرو میں خوش آمدید۔ جون 1923 وہ سیاہ سال اور مہینہ تھا جس کا ازالہ قیامت تک نہ ہوگا۔ اسی سال ایک عظیم الشان سلطنت ختم کی گئی۔ اس دن سے مسلمان خستہ حال ہیں۔ یہ ایسا زخم تھا کہ مسلمان اب تک سنبھل نہ سکے۔ جب سلطنت عثمانیہ توڑی گئی، 5 بڑے معاہدے کیے گئے۔ یہ معاہدہ لوزان میں ہوا۔ لوزان سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے۔ دنیا اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہتی ہے۔ یہ معاہدہ اتنا خطرناک معاہدہ تھا کہ ترکی کی خستہ حالت اس معاہدے سے جڑی تھی۔ یہ 5 بڑے معاہدے تھے بیسیکلی، جو آج بھی فرینچ زبان میں فرانس میں درج ہے۔ معاہدے یہ تھے جن میں نمبر 1 یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی اور اس کے سلطان اور خاندان کچھ لاپتہ کر دیے گئے، کچھ کو شہید کر دیا گیا اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ نمبر 2 یہ تھا کہ ترکی میں اسلام پر پابندی لگا دی گئی۔ وہاں عربی میں اذان نہیں دی جائے گی، نماز گھروں کے اندر برقع ختم، اسلام کی بات کوئی کھل کر نہیں کرے گا۔ ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا گیا۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور خلافت کے اثاثے جو 3 براعظموں تک پھیلی ریاست کے اثاثے تھے ضبط کر لیے گئے۔ نمبر 4 ترکی اپنی ہی زمین سے معدنیات نہیں نکال سکے گا۔ اسے ہر چیز خریدنی پڑے گی، ڈرلنگ بھی نہیں کر سکے گا، تیل وغیرہ بھی نہیں نکال سکے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ پابندی سب سے خطرناک پابندی تھی کہ کسی ملک میں معدنیات ہوں اور وہ نکال نہ سکے۔ اسی طرح جو 5ویں پابندی تھی یا پوائنٹ تھا یا معاہدے میں یہ چیز شامل تھی، وہ یہ تھی کہ سب سے خطرناک، جس سے ترکی کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا، ترکی میں ایک سمندر ہے باسفورس، جو دنیا تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا سامان وہاں سے گزرتا ہے۔ معاہدے میں لکھا گیا کہ ترکی کسی بھی بحری جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ یہ تھے وہ 5 بہت ہی خطرناک معاہدے جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے نالج میں ہے کہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت کا سارا مال حذف کر لیا گیا، برطانیہ اور اس کے اتحادی کھا گئے، اور ترکی جو 3 براعظموں پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا ترکی بچ کر رہ گیا۔ یہ وہ سال تھا جہاں سے مسلمانوں کی خستہ حالی شروع ہوئی، جو اب تک جاری ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ ہم مسلمان ہی ہیں۔ بہرحال یہ تو تھا معاہدہ لوزان، جس کے 2023 میں یہ ختم ہو جائے گا۔ جو کہ 2023 میں ختم ہو جائے گا اور ترکی سے ساری پابندیاں اٹھ جائیں گی۔ البتہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2023 میں جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو اس کے لیے ترکی نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے۔ اور دوسری جو سوچنے کی بات ہے یا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ترکی نے کیا سوچ رکھا ہے۔ یہ 2 سوال ہم آپ سے کر کے جا رہے ہیں۔ ان 2 سوالات کا اپنے کمنٹس میں اپنے نالج کے حساب سے آپ جواب دیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ عنقریب ہم ان 2 سوالوں کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں کہ آنے والے ٹائم میں ترکی کی کیا پلاننگ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔